الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی ایک بہت ہی عجیب بیماری کا ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ انسان کو کون زیادہ جان سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ انسان کی نفسیات، اس کے مزاج، اس کی بیماریوں کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ گئے تو جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی تم پر اثر انداز نہیں. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری جماعتیں، بہت ساری انجمنیں مختلف جہتوں سے، مختلف گوشوں سے، مختلف انداز سے کوشش کر رہی ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح ہو، اور بہت سارے اجتماعات ہو رہے ہیں اس موضوع پر، بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت سارے جلوس ہوتے ہیں، اور سب کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کو دور کیا جائے، معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دور کیا جائے، معاشرے میں بے راہ روی کو دور کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے، انسان کو انسان بنایا جائے. اور ان جماعتوں میں ہزاروں افراد شامل ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹس میں، جب ہم آفیسز میں جا کر دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام کوششیں بیکار جا رہی ہیں. یہ کوششیں ایک طرف اور معاشرہ ہمارا ایک طرف، اصلاح کی کوششیں ایک طرف ہو رہی ہیں، لیکن معاشرے میں جو برائی ہے وہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ برائیوں میں ہی جو ہے ترقی ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ اور بڑی اہم جو وجہ ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا. فرمایا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم سب سے پہلے اپنی خبر لو. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح کا جھنڈا ہم دوسرے پر گاڑ دیں، کہ دوسرا شخص اصلاح کی ابتدا اپنے آپ سے کرے. ہماری شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو، شاید ہی کوئی محفل ایسی ہوتی ہو کہ جس میں معاشرے کا ذکر نہ کیا جاتا ہو. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، میں فلاں سے ملا، وہ ایسا کہہ رہا تھا، معاشرہ اتنا برباد ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. لیکن کوئی شخص اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھ رہا کہ میں کس حد تک بگڑ گیا ہوں. تنقید تو معاشرے پر کر رہے ہیں، لوگوں کو تو برا بھلا بول رہے ہیں، لیکن اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. تو جب انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، اپنے اندر، اپنے گریبان میں نہیں جھانک کر دیکھے گا، تو اس کی بات میں کیا اثر ہوگا، اس کی کوششوں میں کیا اثر ہوگا؟ خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ مت بولو،
بھائی رشوت مت لو، بھائی سود مت کھاؤ، اور جب ان کو دیکھا جائے، ان کی اپنی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، یہ لوگوں سے فراڈ بھی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں یہ صاحب، اور خود لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اپنے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے. تو اس اصلاح کا کیا اثر ہوگا دوسروں پر؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم، پہلے تم سب سے پہلے اپنی خبر لو. جب تم اپنی خبر لے لو گے، اپنی اصلاح کر لو گے، تو تمہاری بات میں ایسا اثر ہوگا کہ تمہارے جو دل کی جو بات ہوگی وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے گی. جو زبان سے تم بولو گے وہ گویا تمہارے دل سے نکل رہی ہوگی، اور نکلنے کے بعد وہ دوسرے کے بھی دل میں جائے گی. ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر زندگیوں کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں، تو یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی تھی. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک موقع میں بڑے گھبراہٹ میں آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، خیریت تو ہے، ایسی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو دل پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے، دل پر ایسا اثر ہوتا ہے اس کا، اور دل ایسا بالکل موم ہو جاتا ہے. لیکن جب مجلس سے باہر نکلتا ہوں اور اپنے گھر کے کاموں میں لگتا ہوں تو وہ جذبہ نہیں رہتا، وہ دل میں وہ کیفیت نہیں رہتی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا ساعتن فساعتن، حنظلہ یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وقت وقت کی کیفیت ہوتی ہے، انسان ہر حالت میں ایک کیفیت میں نہیں رہتا. آپ اس حدیث پر غور کریں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنی کتنی فکر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص منافق ہو گیا، فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں شخص خراب ہو گیا، فلاں شخص برباد ہو گیا. فکر ہے تو اپنی فکر ہے کہ کہیں میں اپنے اعمال سے منافق نہیں ہو گیا، کہیں میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ جہنم میں لے جائیں مجھے. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے راز بتائے تھے، اور ان کے پاس منافقین کی بھی ایک فہرست تھی، اور وہ اتنے وثوق کے ساتھ تھی کہ صحابہ اکرام اکثر مدینہ منورہ میں جب دیکھتے تھے کسی کا جنازہ آتا ہے تو حضرت حذیفہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تو سمجھ لیتے کہ یہ شخص منافق ہے. تو کتب احادیث میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ کہیں وہ جو لسٹ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے منافقین، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، اور ایسے خلیفہ جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، اس کے باوجود اپنی اصلاح کی اتنی زیادہ فکر ہے، اپنی اتنی زیادہ ان کو فکر ہے کہ کہیں میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ میں کہیں منافقین میں شامل ہو جاؤں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اصلاح سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ ہی کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے آپ کو ہم اللہ کے راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے، تو ہماری بات میں بھی اثر ہوگا اور ہماری بات دوسرے کے دل میں بھی اترے گی. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.